اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد. صدق اللہ العظیم. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہمیں 24 گھنٹے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو 24 گھنٹے ہم عبادت کیسے کریں گے، یہ بات ہو رہی تھی. جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو ہمارے ہاتھ میں کڑا ہے یا ہمارے گلے میں لاکٹ ہے اور اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا بسم اللہ لکھا ہوا ہے یا کلمہ ہے یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے، تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس کو اتار کے باہر رکھ دیں، کیونکہ بیت الخلاء میں لے جانے سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے، کیونکہ اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر لگاتے تھے. تو وہ انگوٹھی اتار کے رکھ کے پھر اندر جاتے. تو اگر ہمارے ہاتھ میں یا گلے میں اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے قرآن سے احادیث سے، تو اس کو اتار کے باہر رکھ کے پھر ہم بیت الخلاء میں جائیں. دور جاہلیت میں لوگ جنگلوں میں چلے جاتے، صحرا میں چلے جاتے پیشاب پخانے کے لیے، تو ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا ہے، تو پیشاب پخانہ بھی کرتے اور گپ شپ بھی کرتے، باتیں بھی کرتے رہتے. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. آج کل باہر تو زیادہ نہیں جاتے، لیکن بیت الخلاء میں جاتے ہیں. اگر پانی نہیں ہوتا تو پھر بولتے ہیں موٹر چلاؤ، یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو صابن نہیں ہوتا، کہتے ہیں صابن لے آؤ، یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ننگیج کی حالت میں جب باتیں کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جب نہانے لگے یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو نہ قبلے کی طرف ہمارا منہ ہو، نہ قبلے کی طرف ہماری پشت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور پشت بھی نہ کرو. اسی طرح نہاتے وقت بھی ہم اس چیز کا خیال کریں. اپنے چھوٹے بچوں کو پیشاب کرواتے ہیں، اگر والد ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے، جب اس کو بٹھاتے ہیں تو اس کا منہ بھی قبلے کی طرف نہ کرے، نہ یہ پشت کرے. اسی طرح مریض ہے جو خود جا نہیں سکتا، قضاء حاجت کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کی تیمارداری کے لیے جو ہوتے ہیں جب وہ اس کو بٹھائے قضاء حاجت کے لیے، وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی اس کی پشت قبلے کی طرف ہو، بلکہ شمالاً جنوباً ہو. تو استنجا بھی اپنے دائیں ہاتھ سے کرے، دائیں ہاتھ سے نہ کرے. اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہاں اگر کسی کا بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں، شل ہو گیا ہے، کام بھی نہیں کرتا، تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ بائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتا ہے. اسی طرح جب ہم چھوٹے بچوں کو استنجا کرواتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کروائیں. اور اگر کوئی مریض ہے یا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، بائیں ہاتھ سے ہم جو ہے استنجا کریں، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کریں. ہر جو برا کام ہے، جو اچھا نہیں ہے، جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، وہ بائیں ہاتھ سے کریں. اور جو اچھا کام ہے، اعلیٰ کام ہے، اس کو دائیں ہاتھ سے کریں. یہ بھی سنت ہے. جس طرح کے یہ فلش ہیں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو چھینٹے اڑ اڑ کر ہمارے کپڑوں پہ آتے ہیں، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. تو اس وقت ہم خیال کریں جو یہ فلش ہوتا ہے اس کے کنارے جو ہے اندر کی جگہ بنی ہوتی ہے، تو اس ترتیب سے بیٹھیں کہ پیشاب ہمارا اس کناروں کے اندر جائے، تو اس طرح چھینٹے نہیں اڑیں گی. یا کسی کو مرض ہے کہ پیشاب کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت قطرے آ جاتے ہیں، یا ایک دو قدم چلنے کے بعد قطرے آتے ہیں، کسی کو کافی دیر بعد قطرے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ باہر سے آئے جب تو ایک کچا ڈھیلا لے کے آئے، کچا پٹا، تو استنجے کے بعد جب کھڑا ہو تو وہ رکھ لے، یا آج کل ٹیشو پیپر جیسے ہیں تو وہ رکھ لے، کیونکہ اس کا ہم خیال کرتے نہیں. اس کا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ 2 قبر والوں کو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے. تو اس کا جو ہے جانچ پڑتال کی کہ کیوں ہو رہا ہے. تو ایک معلوم ہوا کہ یہ بہت زیادہ غیبت کرتا تھا. غیبت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. دوسرے کا معلوم ہوا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اس کو قطرے آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیشو پیپر رکھ لے، کچھ قدم چلنے کے بعد پھر استنجا کر کے پھر وضو کرے. اور یا ڈھیلا ہوتے وہ آج کل ایئرپورٹ پر دیکھیں یا ریلوے اسٹیشن پر دیکھیں یا گاڑیوں کے اڈوں پر دیکھیں، تو ہمیں بیت الخلاء اس طرح نظر آتے ہیں بنے ہوئے کہ وہاں آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اور کھڑے ہو کے استنجا کرتا ہے. تو یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جب میں نیا اسلام لے کے آیا تو مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، تو میں پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آج کے بعد کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، اور اس میں جسم بھی بہت مشکل سے بچتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، چھینٹیں اڑتی ہے، اور آدمی اگر کھڑے استنجا کرے تو سارے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے، بدن بھی خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھتے ہیں ہم جو بڑے بڑے اڈے ہیں وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، سارا گند ہوتا ہے، وہاں پہ پیشاب کا خانہ ہوتا ہے، وہاں جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنے، تو اس سے بہت زیادہ پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ ایک تو ہمیں دعائیں نہیں آتی، دوسرا بالکل گندگی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جانا، تو ایسی جگہیں جنات اور شیاطین کا گھر ہوتی ہیں، اڈا ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ پہ جا کے پیشاب کرنا یہ بھی صحیح درست نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ باہر مسجدوں کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنے، یا عیدگاہ ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یا جو پھلدار درخت ہوتا ہے جس پہ پھل لگا ہوتا ہے اس کے نیچے بھی پیشاب کرنا درست نہیں ہے، یا ایسی جگہ جہاں پہ لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں ایسے درخت کے نیچے بیٹھ جانا، یا پیشاب کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہے نیچے کوئی سوراخ ہے، گور ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ کی گور ہوتی ہے، بچھو کی گور ہوتی ہے، چیونٹیوں کی ایسے گور ہوتی ہے، تو اس سے پھر انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے اور نقصان بھی ہے۔ جب ہم پیشاب کر لیں تو جب ہم واپس آئیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو مٹی کے ساتھ رگڑتے، اس سے جو استنجا کے بعد جراثیم ہاتھ کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ہماری مسجدیں پکی بن گئی ہیں، مٹی تو ہوتی نہیں ہے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں صابن رکھا ہوتا ہے، استنجا کرنے کے بعد آدمی صابن سے ہاتھ دھو لے تو اس سے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اس کا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنا سر ڈھانپ کے جاتے، تو سر پہ کپڑا رکھ کے پھر ہم بیت الخلاء جائیں، چاہے باہر جائیں، جنگلات میں، کھیت میں جائیں، چاہے گھر بیت الخلاء میں جائیں، تو ہمارے سر پہ کپڑا ہونا ضروری ہے، تو سر پہ کپڑا ڈال کے پھر ہم بیت الخلاء میں جائیں۔ اندر جائیں گے تو پہلے ہم بایاں پاؤں رکھیں گے، ہر جو بری جگہ ہے اس میں جب بھی ہم جائیں گے تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں گے، تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ بایاں پاؤں رکھنے کے بعد جب ہم اندر جائیں گے بیٹھیں گے، تو اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی، پہلے باہر بھول گئے دعا نہیں پڑھی، تو اب اگر اندر جو فرش ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اکثر ہوتے ہیں بالکل ان کو صاف کر کے رکھتے ہیں، بدبو بھی نہیں ہوتی، تو ہم اپنے کپڑا اتارنے سے پہلے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرش خراب ہے، جیسے دیہاتوں میں ہمارے اکثر ہوتے ہیں، بدبو بھی ہوتی ہے اور فرش بالکل خراب ہوتے ہیں، تو وہاں پھر نہ پڑھے، البتہ دل میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، زبان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ تو جب ہم بیٹھنے لگیں تو اپنا لنگیج اس وقت ظاہر کریں تاکہ جو جنات والے لنگیج کو دیکھ نہ سکیں۔ تو جب ہم وہاں پخانے کے لیے بیٹھیں یا ہم اپنے لنگیج کو بھی نہ دیکھیں اور جو وہ گندگی ہے اس کو بھی نہ دیکھیں، اس سے ایک تو ذہن پہ بھی اثر پڑتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے۔ جب ہم استنجا کریں تو پانی بہے، ہمیں یہ یقین ہو جائے ہماری جگہ بالکل صاف ہو گئی ہے، کر لیں گے تو اب ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، بیت الخلاء میں بیٹھنا بھی عبادت، اور بیت الخلاء سے باہر آنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔